بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر ہم نے اس نسبت کا احیاء کرنا ہے کہ ہم بھی وہ عمل انجام دیں کہ امام کہیں کہ تمہاری نسبت ہمارے ساتھ تھی اور تم نے احسن عمل انجام دیا، تو ضروری ہے کہ ہم اس سرزمین پر مکتب امام خمینی جو دراصل مکتب امام صادق ہے اس کو احیاء کریں، اس کو زندہ کریں، اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، اپنی نسلوں کو پڑھائیں کہ ہم آج کے زمانے میں میری اور آپ کی نسل اگر اس سرزمین پر امام صادق کا نظام نافذ نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی نسلوں کو اس راستے پر لگا تو سکتے ہیں کہ آنے والے سالوں میں ہماری آنے والی نسلیں اتنی تیار ہو جائے کہ وہ اس سرزمین کو نظام جعفر صادق کے لیے تیار کر سکیں. اس کا آغاز ہمیں آج کرنا ہوگا. اور یہ ایک عقلی اصول بھی ہے. اگر کسی نے ایک فٹ بال ٹیم بنانی ہو یا کرکٹ ٹیم بنانی ہو جس سے ورلڈ کپ کھیلنا ہو تو ایسا نہیں ہے کہ وہ چند لوگوں کو لے کر ڈائریکٹ ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر جائے. پہلے وہ کیا کریں گے؟ ابتدائی درجے سے شروع کریں گے، پھر وہ اوپر والے درجے بنائیں گے، تربیت کے مراحل سے گزریں گے، پھر جا کر ورلڈ کپ تک پہنچیں گے. اگر ہم نے اس ملک کا منظرنامہ بدلنا ہے، ہم اور آپ نہ بدل سکیں مگر آغاز تو کر سکتے ہیں. ہم اس مکتب کی طرف اپنے بچوں کو تو لا سکتے ہیں. ہم اس مکتب خمینی، اس مکتب جعفر صادق، اس مکتب آل محمد کے اصولوں کو نصاب تو بنا سکتے ہیں، ان کو ڈسکشن میں تو لا سکتے ہیں تاکہ ہماری نسلیں کنفیوز نہ ہو کہ آیا جمہوریت ائمہ کا نظام ہے یا امامت ائمہ کا نظام ہے، آیا جمہوریت کے لیے شریعت نے گنجائش دی ہے یا نہیں، آیا کربلا کا پیروکار ہونے کے باوجود کسی یزیدی نظام کا حصہ بنا جا سکتا ہے یا نہیں بنا جا سکتا. ہماری نسلیں تو کنفیوز نہ ہو اور اس کے لیے اہتمام کریں، ہر جگہ اہتمام کریں، ہر سطح پہ اہتمام کریں، اپنے اپنے گھر سے شروع کریں. مکتب خمینی پاکستان کے لیے راہ نجات، مکتب خمینی کو سمجھنے کے لیے، مکتب امام صادق کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ امام خمینی کا نعرہ لگائیں یا امام صادق کا نعرہ لگائیں، امام صادق کے نام کا پرچم اٹھائیں یا امام خمینی کی تصویر اٹھائیں. تصویریں اور نعرے راہ نجات نہیں ہوا کرتے بلکہ مکتب اور آئیڈیالوجی راہ نجات ہوا کرتی ہے. تو ضروری ہے کہ ہم اس مکتب خمینی کو سمجھیں تاکہ ہم اپنے اس ملک کو جس کو سب نے مل کر ڈبونے کی قسم کھا رکھی ہے. بزرگان موجود ہیں جو مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں کہ اس ملک میں سالوں سے کیا ہوتا آ رہا ہے. جو بھی آتا ہے وہ پہلے سے زیادہ اس ملک کو برباد کر کے چلا جاتا ہے اور تشیع کا حال اس سے زیادہ برا ہوتا ہے. ہر پہلے یزید سے زیادہ دوسرے یزید تشیع کے اوپر ظلم کرتا جاتا ہے. کبھی تشیع کے جہاد غائب ہو رہے ہیں، کبھی تشیع کی مساجد منہدم ہو رہے ہیں. ہر آنے والا یزید پہلے یزید سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے اور یقیناً یزید حسینیوں کے لیے خطرناک ہوا کرتے ہیں. اب اگر حسینی یزیدیوں سے امیدیں لگانا شروع کر دیں تو یہاں سوچنے کی بات ہے. حسینیوں کو اگر کوئی امید ہو سکتی ہے، حسینیوں کے لیے اگر کوئی راہ نجات ہو سکتی ہے تو وہ خود حسین ابن علی اور جعفر صادق علیہ السلام کے مکتب میں ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ کسی مکتب کے اندر نہیں ہو سکتی. کہ ہم کوشش کریں کہ ہم امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے نام سے محبت کرتے ہیں، ہم اس مکتب کو بھی پڑھیں، ہم اس راستے کو بھی پڑھیں، ہم ائمہ علیہ السلام